بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 114۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ یعنی عیسائی کرسچن کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانیوں نے یہ کہا، یعنی کرسچن جو لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، یعنی یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ نصرانی لوگ جو ہیں وہ کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ وہ انجیل کی تلاوت کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی تھی، اور یہودی لوگ توریت کی تلاوت کرتے تھے اور ان کے مطابق وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے، حالانکہ بہت سے لوگوں نے توریت کا بھی انکار کیا ہے۔ تو یہودی توریت کی تلاوت کرتے تھے، عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے تھے، اس کے باوجود آپس میں جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے، ایک دوسرے کو بلیم کرنا جسے کہا جاتا ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جو جانتے نہیں ہیں، یعنی جو دین کی جانکاری نہیں رکھتے، دین کا علم نہیں رکھتے، دین کی سمجھ نہیں رکھتے، دین کا سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، وہ انہی کی طرح باتیں کرتے ہیں اور انہی کی طرح ایک دوسرے کو جاہل کہنا، برا کہنا، نادان کہنا، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور عیسائیوں کی ایک جماعت آئی، کرسچن اور جسے کہا جا سکتا ہے، ان دونوں کی ایک جماعت آئی اور یہ حضور کی بارگاہ میں آپس میں مناظرہ کرنے لگے، مباحثہ کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے کہ بھائی تمہاری کتاب جھوٹی ہے، تو دوسرا جو گروپ تھا وہ کہتا ہے پہلے گروپ سے کہ تمہاری کتاب جھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دونوں تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، مگر اس کے باوجود جھگڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ حالانکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی دین ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یا حضرت داؤد پر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، جو بھی جتنے بھی دین تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ اب سارے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور آپ کے دین کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں تو جھگڑتے تھے، لیکن جب اسلام کے خلاف کوئی بات آتی تھی تو یہ ایک ہو جاتے تھے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا کافر ہو، مشرک ہو، یا اپنے وقت کے منافقین ہو، جہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات آتی یہ لوگ ایک ساتھ ہو جاتے اور اسلام کو سب مل کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ کہا بھی جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، جہاں اسلام کی بات آئے بھلے ہی ان میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، کتنی ہی لڑائیاں کیوں نہ ہو، کتنے ہی جھگڑے کیوں نہ ہو، اسلام کے خلاف یہ سارے کے سارے متحد ہو جاتے کہ بس کسی طرح اسلام کو تکلیف دی جائے، کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کے دلوں کو توڑا جائے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف تو لے آئے تھے، اور باقاعدہ یہودیوں سے یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اب ہم آپ کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے،
باہر سے اگر کسی کا حملہ ہم پر ہوا تو نہ ہم ان کی مدد کریں گے نہ تمہاری مدد کریں گے، یعنی ہم ہمارے راستے تم تمہارے راستے، باقاعدہ ایک معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ منافق قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے سازشیں کی اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہوئے سارے جو لوگ تھے یہود و نصارہ سب کو ان لوگوں نے، یہودیوں کو خاص طور سے ان لوگوں نے آپس میں ملا دیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کے خلاف کوشش کرو، جنگ کرو، لڑائی کرو، ان کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرو۔ طرح طرح کی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، حضور پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تھے تو ایک خاتون نے جس کا نام زینب تھا کھانے کے اندر زہر ملا دیا، حضور کو اس طرح اس نے جان لینے کی کوشش کی حضور پاک کی۔ اسی طرح کسی کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے گئے تھے تو یہودی لوگوں نے پہلے ہی سے ایک آدمی کو اوپر بیٹھا دیا تھا کہ جیسے ہی آپ تشریف فرما ہو اوپر سے بڑا سا پتھر گرا دینا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ اے محبوب آپ پر حملہ ہونے والا ہے، اور جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی حملہ کرنے کی، آپ کو شہید کرنے کی، اللہ کا قرآن مقدس میں یہ وعدہ ہے اور یہ صبح قیامت تک قرآن باقی رہے گا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب وہ آپ کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ آپ کی حفاظت کوئی اور نہیں، رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسی طرح ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب ایک کافر بالکل پکے ارادے سے آیا کہ آپ کو شہید کر دے گا، لیکن جیسے ہی وہ جو آلہ وغیرہ اسلحہ لے کر کے ہتھیار لے کر کے آگے بڑھتا، اچانک اسے سامنے آگ کی کھائی نظر آتی، یعنی وہ جیسے ہی آگے بڑھتا اس کھائی میں گویا کہ آٹومیٹک وہ گرتا، کوئی گرانے والی کوئی طاقت تو نظر نہیں آتی۔ 3-4 مرتبہ اس نے کوشش کی، جس کا نام شیبہ ابن عثمان تھا، 3-4 مرتبہ کوشش کی مگر وہ یہ کام نہ کر سکا، یعنی حضور پاک کو شہید نہ کر سکا۔ درمیان میں خندق کھاڑی وغیرہ آ جاتی آگ کی اور وہ اس میں گرنے کی کوشش کرتا، یعنی ایسا اسے لگتا کہ کوئی پیچھے سے دھکیل رہا ہے، اپنے آپ کو بچا نہ پاتا۔ بالآخر وہ بس سمجھ گیا، اس کی قسمت میں ایمان تھا، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے اور اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی بندہ حضور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وہ بندہ یہ دیکھ کر کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس طرح بہت ساری کوششیں ہوئی اور سارے لوگ آپس میں متحد۔ جنگ احزاب کے موقع پر مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، ساری جماعتیں مل کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں تھوڑا بہت ان کا اختلاف تو رہتا ہے، لیکن جہاں اسلام کی بات آئے، مسلمانوں کی بات آئے تو یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ آج کل آپ دیکھیں نیوز وغیرہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اور بالکل یقینی بات ہے یہ تو کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کل پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کل پیلسٹائن میں اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، اتنے دن کے بچے بھوکے کہ بالآخر وہ بھوک سے پریشان ہو کر دم توڑ دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ یہود یعنی اسرائیل اور امریکہ ان دونوں کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ اب ان کے اگینسٹ میں کون ہے، ان کے خلاف کون ہے کہ امریکہ کی اور اس سامنے والے ملک کی کنٹری کی نہیں بنتی۔ تو آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، جانتے ہوں گے آپ، رشیا ہے، چائنا ہے، ان دونوں کی امریکہ سے بالکل بھی نہیں بنتی، بالکل بھی، مطلب ایک دوسرے کو یہ لوگ بالکل آنکھ بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بالکل 36 کا آنکڑا ہے۔ لیکن دیکھیں آپ، پیلسٹائن کا جو مسئلہ آیا، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی نشانی کا معاملہ ہے، جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر معراج شروع فرمایا۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک سخت سے سخت دل بندے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے، وہ بھی کیا ہے رو پڑے کہ اتنا بچوں کو ستایا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ہر بندے کا دل کیا ہے دیکھ کر پگھل جائے۔ لیکن یہ کفر ہے، یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ جہاں اسلام کی بات آئے گی، مسلمانوں کی بات آئے گی، اہل اسلام کی بات آئے گی، وہاں یہ لوگ ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کریں۔ بیچ میں ابھی جنگ چل رہی تھی، اسرائیل کے کچھ لوگ مارے گئے،
تو فوراً نیوز میں میڈیا میں یہ دیا گیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو بھی میڈیا وغیرہ کی جتنی بھی کائنڈ سے قسمیں ہیں، سب میں یہی دیا گیا کہ دیکھیں سامنے والا جو وہ ملک ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے اور ٹیررسٹ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے مطلب باہر نکالی اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے کہی۔ لیکن 1.5-2 سال سے تقریباً 20 مہینے ہو گئے، اکتوبر کے اندر 2 سال ہو جائیں گے 7 اکتوبر کو، جو مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بلکہ یتیم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ایک آواز بھی کسی نے نہیں اٹھائی۔ حالانکہ سب سپر پاور ہے، رشیا سپر پاور ہے اور چائنا کے پاس بھی ایک سے ایک ہتھیار ہے، اور ٹیکنالوجی میں تو انڈیا سے 20 سال 30 سال آگے چلتا ہے، مگر مسلمانوں کی جہاں پر بات آئی کہ فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی الحمدللہ سچے پکے سنی مسلمان کہ حضور کے نام پر اپنی جان کو ہمیشہ قربان کرنے کے لیے بچہ تیار رہتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز وغیرہ کہ بچے شہید ہو رہے پھر بھی ماں باپ رو تو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے دل روئے گا تو صحیح، مگر ان کی زبان پر شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ ہیں ان کی زبان پر۔ جبکہ ہم کمزور ایمان والوں کا کیا حال ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آئے، ہمیں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کسی مصیبت کا، تو بہت کم بندے ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ، اللہ جن کو ہدایت دے، مگر اکثر و بیشتر تو بندے کی زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ ہی نکلتے کہ مولا ایسا ہوا ویسا ہوا، یعنی اس کی زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے سارے کافر اگرچہ ظاہری طور پر ایک نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم پر وہ لوگ نہیں ہیں، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ بس مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس پر کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ تو جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات آئے گی تو یہ مل جائیں گے، آپس میں متحد ہو جائیں گے اور اسلام کو سارے لوگ مل کر کے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان یہود و نصارہ کی باتوں پر عمل نہ کریں، ان سے دوری بنائے رکھیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کی جو بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کو استعمال نہ کریں، اور دوسرے مومن بھائیوں کو بھی بتائیں کہ اگر ہم کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، کسی چیز کو ہم یوز کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ سیدھا اسرائیل کو ہو رہا ہے، اور وہ ان چیزوں کی جو بھی رقم وغیرہ آتی ہے وہ ہمارے فلسطینی مسلمان سنی مسلمان بھائیوں کے خلاف اسے استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے دینی بھائیوں کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ شہید ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا بائیکاٹ ہوا، اور سب سے بڑا بائیکاٹ تو یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سنتوں کو تھام لیں، خود بخود ان کا بائیکاٹ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کھانے پینے کی چیزیں یا استعمال کی چیزیں اگر ہم اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو اچھی بات ہے، اور چھوڑنا بھی چاہیے تاکہ ان کا اکنامک بائیکاٹ ہو اور ان کی جو معیشت ہے وہ کمزور پڑے، ان کو نقصان ہو، کچھ نہ کچھ نقصان تو ہونا چاہیے، یہ تو ہے ہی۔ لیکن سب سے بڑا بائیکاٹ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا، غرض کہ ہر چیز میں ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی کر لی، ہر چیز کے اندر ہم نے کیا ہے ان کی پیروی کر لی ہے، اطاعت کر لی، بس ہم نام نہیں دیتے، ورنہ کام ہمارا یہی بولتا ہے کہ ہم سارے کام جو ہے وہ یہود و نصارہ والے کر رہے ہیں۔ تو صرف کھانے پینے کی چیزیں یا استعمال کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا، یہ تو ایک ظاہری طور پر نفاق ہوگا کہ ہم عمل تو ان کی باتوں پر کر رہے ہیں اور بس صرف ظاہری طور پر ہم کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری طور پر بھی بائیکاٹ کریں اور اپنی خود کی اصلاح کرتے ہوئے بھی ان کا بائیکاٹ کریں، ورنہ ہر جگہ، ہر فیلڈ میں، ہر محاذ میں، ہر میدان میں ہم کیا ہے ان کا طریقہ اپناتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا یہ سارا ان کے شیڈیول کے مطابق ہو گیا ہے، ان کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق ہو گیا، جو کچھ انہوں نے کہا، بتایا، تیار کیا، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو خدا را ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ کو جاری رکھیں، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کو بھی بدلیں، اسلامی کلچر اپنائیں، اپنی تہذیب تمدن جو آمنہ کے لال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں
طریقہ بتایا ہے، جو تہذیب بتائی ہے، اس کے مطابق عمل کرے۔ 1500 سالہ ماشاءاللہ جشن ولادت 1500 سال مکمل ہونے والے ہیں، تو مکمل طریقے سے آپ تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ خوب جلسے کریں اور مصطفیٰ کا میلاد منائیں، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی قدم اٹھائیں کہ یا رسول اللہ آپ کا میلاد آ رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں بہت زیادہ نذرانے تحفے تو پیش نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم میں اپنے لیے اتنا ضرور کروں گا، یا رسول اللہ آپ کا میلاد آئے گا، 1500 سال پورے ہوں گے، اس سے پہلے انشاءاللہ میں سچا پکا نمازی بن جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا میلاد آئے گا، اس سے پہلے انشاءاللہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میں سنت مصطفیٰ کے مطابق داڑھی رکھ لوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا میلاد آئے گا، میری درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں ہے، انشاءاللہ روزانہ بلا ناگا کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی میں عادت ڈال لوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا میلاد آئے گا، میں سنتوں کو پامال کرتا تھا، سنتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا تھا، انشاءاللہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کا میلاد آنے سے پہلے زندگی اگر میری رہی تو انشاءاللہ میری زندگی کے شب و روز کسی اور کے طریقے پر نہیں، یامنہ کے لال کے طریقے پر گزرنا شروع ہو جائیں۔ اب ابھی سے نیت کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی، اور حقیقت میں میلاد کی برکتیں آپ کو عمل کرنے کے بعد ملے گی۔ صرف ہم جھنڈے لگائیں، نعتیں بجائیں، جلوس نکالیں، محفلیں کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ سب کریں جس طرح، بلکہ اس سال تو آپ دھوم مچا دیں تاکہ جو غیر ہے ان کے یہاں زلزلہ آ جائے، وہ دیکھ لے کہ بھائی سنی الحمدللہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی بیدار ہے، اپنے نبی کے نام پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ اس بات کو ثابت کریں، لیکن یہ بھی ضرور آپ کریں کہ ہم ایسا نہیں کہ صرف 10 دن 12 دن ہم نے میلاد منایا اس کے بعد ہم نے مسجدوں کو سلام کر دیا، ایسا آپ ہرگز نہ کریں، 12 دن کے میلادی نہ بنے، بلکہ ہم تو الحمدللہ پورے سال کے زندگی بھر کے میلادی ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ تو اس طرح ہم میلاد منانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے جلسے جلوس نعت کی محفلیں ہیں، یہ سارے تو انشاءاللہ ہم کریں گے اور ضرور کریں گے، اور ہر سال سے زیادہ کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لوگ جتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ مصطفیٰ کا میلاد اتنا ہی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی زبانی میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ تو میلاد منائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو سدھار کر کے میلاد منائیں، اس کی بات ہی الگ ہوگی، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مولا ہمارے ان بھائیوں کے اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے ان بھائیوں کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، قرآن کریم کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن مقدس کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے ان بھائیوں کو، ہم تمام لوگوں کو، پورے گھر والوں کے ساتھ زندگی میں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔